بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید ور پیدا۔ ہم اپنے دوست احباب کے ساتھ مختلف صوفیاء کرام کی بارگاہوں میں حاضری کے لیے لاہور سے چلے۔ سب سے پہلے ہم شہر قصور پہنچے، حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی دھرتی۔ آپ کا اصل نام عبداللہ تھا۔ میں اور انا کو ختم کرنے کے لیے آپ نے اپنا نام بھولا رکھا اور بعد میں وقت کے ساتھ ساتھ وہ بلا بن گیا۔ آپ پنجابی فلسفی اور عظیم شاعر تھے، اور سب سے بڑھ کر کے آپ سید تھے، لیکن جہاں آپ نے بیعت کی وہ بابا شاہ عنایت قادری وہ جو ارائیں تھے، لوگ طعنہ بھی دیا کرتے تھے کہ آپ سید ہو کر ایک جو ہے وہ ارائیں کے بیعت ہوئے۔ خیر آپ نے اپنا نام جو ہے وہ بابا جی کو دیا اور یوں جو ہے وہ شاہ عنایت قادری بن گئے۔ شہر قصور میں ہم دوسری بڑی عظیم ہستی اور عظیم شخصیت حضرت بابا کمال چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے چلے۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری دی، دعائیں کیں، عقیدتیں محبتیں، محفل مختصر سی سجائی، اور پھر ہم جو ہے وہ بابا کمال چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جو ہے وہ عازم سفر ہوئے۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ بلند و بالا جو ہے وہ ٹیلہ ہے، اور بتائی جاتی ہیں 125 کے قریب تقریباً یہ سیڑھیاں ہیں، اور یہاں سے جو ہے وہ ابھی آپ دیکھیں گے آگے چل کر ویڈیو میں کہ پورا شہر قصور جو وہ نظر آتا ہے۔ اس اونچے ٹیلے کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ یہاں یہ ٹیلہ تو پہلے سے ہی تھا، لیکن قصور شہر جو تھا یہ کچھ اس وقت جو ہے وہ اونچائی پر تھا، لیکن صورتحال کچھ اس طرح ہوئی کہ یہاں آپ کو بلکہ یہ بھی دکھائی دے گا کہ یہاں جو صوفیاء کرام کے مزارات پر حاضری کے جو آداب ہیں وہ بتائے گئے کہ یہاں جو ہے وہ کسی قسم کی نشاور چیزیں یا ایسی تمام باتیں جو اہل سنت کے عقائد خلاف ہیں وہ جائز نہیں ہیں۔ خیر جو ہم بات کر رہے تھے کہ اس قلعے کے بارے میں بتایا جاتا ہے جہاں آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک ہے، اور ابھی جہاں پہ ہم جا رہے ہیں کہ یہاں ایک عورت جو ہے وہ لڑکی نوجوان سی دلہن تھی، ہانپتی ہوئی بھاگتی ہوئی آئی۔ اس کا معاملہ یہ تھا کہ یہاں کا جو راجا تھا، راجا جو ہے وہ کوئی سکھ تھا، وہ ہر دلہن کو جو ہے وہ سہاگ رات سے پہلے اپنے پاس بلاتا تھا اور رات اس کے ساتھ گزارتا تھا۔ یوں ایک اس نے بری رسم شروع کی ہوئی تھی۔ یہ عورت بھاگتی ہوئی آئی اور کہا کہ میں اپنے سہاگ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ نہیں سونا چاہتی، لہٰذا آپ میری مدد فرمائیں۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں پیالہ تھا، پیالے میں پانی تھا، اور آپ نے غضبناک ہو کر شہر کی طرف جو ہے وہ پھینکا۔ تو بتایا جاتا ہے کہ یہ جو ابھی آپ کو نیچے شہر سارا نظر آ رہا ہے، شہر قصور، تو یہاں پاس دریائے بیاس بہتا تھا۔ تو جیسے آپ نے پانی پھینکا تو دریائے بیاس نے جو ہے وہ اپنا آپ دکھایا، اور اس قدر اس کے اندر طغیانی آئی کہ پورا قصور جو ہے اس کے اندر ڈوب گیا، حتیٰ کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ٹیلہ صرف باقی رہا، باقی سارا جو ہے وہ وقت گزرتا رہا اور شہر قصور جو ہے وہ آباد ہوا، لیکن یہ جو ہے وہ اونچائی ابھی بھی نظر آتی ہے۔ اس سے اگلا پڑاؤ ہمارا حجرہ شاہ مقیم تھا۔ ابھی جس بارگاہ میں ہم پہنچے ہیں یہ حضرت شاہ محکم دین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ حجرہ شاہ مقیم ضلع اوکاڑا ہے، اور اوکاڑے کا یہ قصبہ ہے، بعد میں تو خیر ترقی ہوتی ہے اور جو ہے وہ آگے چلا۔ یہ جو جس جگہ بھی ہم موجود ہیں یہ حضرت جو ہے وہ میرا شاہ قلندر یہ دادا جان ہے، اور پہلا جو مزار مبارک تھا وہ ان کے پوتے کا تھا۔ اصل یہ جو بزرگ تھے جہاں ابھی ہم جو ہے وہ موجود ہیں، اور ابھی ہم اندر جائیں گے یا مزار مبارک جو ہے وہ دیکھیں گے، تو یہ اصل میں جو ہے وہ یہاں پر دادا جی آئے تھے، یہ میرا قلندر جو تھے، اور انہوں نے آ کر جو ہے وہ آباد کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ شہر بغداد سے تشریف لائے تھے، اور شہر بغداد سے آ کر انہوں نے جو ہے وہ یہاں اس علاقے کو تجلیات بخشی۔ ابھی جس جگہ موجود ہیں یہ شاہ مقیم ہیں، یہ دونوں چونکہ مزارات قریب قریب ہیں تو پھر دونوں کی جو ہے وہ ویڈیوز اس طرح ہم جو ہے ساتھ ایڈ کی ہیں۔ تو یہ جو پوتے ہیں مقیم شاہ مقیم محکم دین، یہ بعد میں ان کے جو ہے وہ انہوں نے آباد کاری کے اندر اپنا حصہ شامل کیا، تو ان کے نام پر جو ہے وہ یہ شہر حجرہ شاہ مقیم پڑا۔ حجرہ کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ حضرت میرا قلندر جو تھے، ان کے جو دادا تھے، وہ تقریباً 953 جو ہے وہ عیسوی کے اندر یہاں تشریف لائے تھے، اور یہاں جو ہے وہ انہوں نے حجرے آ کر بنوائے تھے، اور وقت گزرتا رہا، اور وقت کے ساتھ ساتھ پھر جو ہے وہ آپ کے پوتے نے چونکہ آباد کاری کے اندر حصہ شامل کیا تو ان کا نام مقیم تھا، محکم دین تھا، تو حجرہ شاہ مقیم جو ہے وہ یہ نام پڑ گیا۔ یہاں جو ہے وہ بیٹھ کر آپ کے ساتھ محفل بھی سجائی، اور کچھ جو ہے وہ نعتیں پڑھیں، بزرگوں کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا،
اور ان بزرگوں کو جو ہے وہ خراج تحسین بھی پیش کیا، جنہوں نے وقت کے جو ہے وہ ظالموں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر سیسا پلائی دیوار ہو کر کھڑے رہے اور دین کا کام کیا۔ حضرت بہاول شیر قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ شہنشاہ اکبر کا زمانہ تھا۔ شہنشاہ اکبر کو کسی نے بتایا کہ ایک بزرگ ہیں جو یہاں موجود ہیں، اور کوئی قلعہ تھا بنگالہ نامی، وہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ تو ان کے جو دادا تھے شاہ مقیم، جہاں پہ یہ موجود ہیں، تو انہوں نے جو ہے وہ ان کی بارگاہ میں آئے، یہ ابھی بلکہ ہم آ بھی گئے یہاں پر، تو یہ بہاول شیر قلندر جو تھے ان کی بارگاہ میں آئے اور کہا کہ آپ نے دعا کریں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک تعویذ عطا فرمایا، اسے تیر کے ساتھ باندھ کر جو قلعے کے اندر پھینکو، وہاں سے ایک بزرگ باہر نکلیں گے اور ان کے جانے کے بعد جو وہ قلعہ فتح ہو جائے گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ جو ہی تیر پھینکا گیا تو جو ہے وہ ایک بزرگ باہر نکلے اور یوں قلعہ جو ہے وہ فتح ہوا، اور اس کے بعد جو ہے وہ بادشاہ بھی آپ کا گرویدہ ہوا، اور دیگر جو علاقے کے لوگ تھے وہ تو پہلے خیر جانتے تھے، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ آپ کی بارگاہ میں اور زیادہ محبت کرنے لگے، آتے رہے۔ آپ ان کو اللہ رب العزت کی اطاعت کا راستہ دکھاتے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق اور محبت کی خیرات عطا فرماتے۔ یہ پاس ہی ان کے اور بزرگوں کے کچھ جو ہے وہ مزارات ہیں، وہاں بھی حاضری دی، دعائیں کی۔ یہاں سے جو ہے وہ حجرہ شاہ مقیم سے ہمارا اگلا جو پڑاؤ تھا ضلع اوکاڑا کا عظیم جو ہے وہ شہر اور قدیمی شہر بصیر پور تھا۔ بصیر پور کی جو اہم علمی اور فکری شخصیت ہیں، حضرت مولانا نور اللہ نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، محدث بصیر پوری یا فقیہ اعظم بصیر پوری کے نام سے جو ہے وہ یاد کیے جاتے ہیں۔ یہ بھی آپ کا جو ہے وہ مزار مبارک ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک عظیم علمی فکری شخصیت تھے، بہت سے علاقوں میں آپ نے سفر کیا۔ یہ ابھی آپ کو جامعہ بھی نظر آ رہا ہے، جس میں ہزاروں تشنگان علم جو ہے وہ یہاں پر علم کی پیاس بجھا رہے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خاص تعلیم جو ہے وہ شہر لاہور سے دارالعلوم حزب الاعناف، جو اہل سنت کی عظیم علمی فکری اور قدیمی درسگاہ تھی، مولانا ابو البرکات شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا دیدار علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ الوری سے حاصل کی، دور حدیث شریف پڑھا، اور پھر جو ہے وہ شہر بصیر پور میں تشریف لائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ عاجزی انکساری کے ساتھ اور لگن کے ساتھ، محنت کے ساتھ، اور خاص طور پر آپ کی شخصیت کا جو کمال انداز تھا وہ یہ کہ للہیت اور اللہ رب العزت کی ذات پر توکل، بھروسہ، اور لوگوں کو جو ہے وہ مشکلات سے نکالنے کے معاملات جو ہے وہ خصوصاً آپ کے سامنے ہوتے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ویسے تو بہت ساری علمی خدمات ہیں، لیکن خاص طور پر جو آپ کا شاہکار ہے وہ فتاوی نوریہ ہے، جس کی بدولت آپ کو جو ہے وہ فقیہ اعظم کا لقب بھی دیا گیا، بلکہ نائب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا لقب بھی آپ کو دیا گیا، اور بھی بہت سارے القاب سے آپ کو نوازا گیا۔ اور یہاں جو اب آپ کے ساتھ فوٹو سیشن بھی ہوا، محفل بھی لگائی، اور آپ کے جو ہے وہ ملفوظات اور کچھ آپ کی جو ہے وہ تعریفی کلمات آپ کے حوالے سے وہ بھی آپ کے گوش گزار کیے۔ یہاں سے ہمارا جو اگلا پڑاؤ تھا وہ شہر پاک پتن تھا، حضرت فرید الملت والدین کی جو ہے وہ دھرتی تھی۔ لیکن بابا صاحب کی بارگاہ میں جانے سے پہلے ہم بابا چند پیر، جو کہ روحانی شخصیت تو تھے ہی، لیکن ساتھ ساتھ تحریک پاکستان کے بڑے سرگرم رکن تھے، اور آپ نے تحریک پاکستان میں کھل کر قائد اعظم کا ساتھ دیا، اور اس علاقے کے آپ جو ہے وہ صدر تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تحریک پاکستان کے اندر تو بھرپور حصہ لیا، لیکن 1946 کے اندر یعنی 46 کے اندر تقریباً آپ کا پھر وصال بھی ہو گیا۔ یوں یعنی پاکستان ابھی جو ہے وہ ترقی کی طرف آ ہی رہا تھا یا وجود میں آنے لگا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں دعائیں کی، اور اگلا ہمارا پڑاؤ تھا فرید الملت والدین، بابا فرید کی دھرتی۔ یہ جو ہے وہ در و دیوار آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور یہ جو جھنڈے ہیں یا یہ جو رنگ ہے یہ بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے۔ فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا، اور کون آپ کی تعلیمات سے واقف نہیں ہے۔ فرید کا معنی ہے یکتا، اکیلا، لیکن یہاں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اکیلے ہو کر جو ہے وہ لاکھوں ہزاروں لوگوں کو جو ہے وہ اللہ رب العزت کی محبت اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں جو ہے وہ اس قدر ایک کیا، اپنے تو اپنے پرائے بھی آپ کی بارگاہ میں آتے، اور پھر جو ہے وہ فیض لے کر وہ لوگوں کو بتاتے کہ ہاں فرید فرید ہی ہے۔ یہ بابا فرید کا جو ہے وہ مبارک آستانہ ہے۔ اور شکر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کو چونکہ آپ کی تربیت عزیز تھی، تو شکر سے جو خاص بہت ساری کرامات یا جو ہے وہ باتیں مشہور بھی ہیں، خیر وہ آپ جانتے ہیں۔ لیکن جو خاص طور پر میں بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے جو اشعار تھے یا آپ کی جو فکر تھی، جو آپ نے اشعار کی صورت کے اندر کنورٹ کی، لوگوں کو بتائی، تو وہ گرو گرنتھ صاحب، یعنی اپنے تو مانتے ہی ہیں لیکن گرو گرنتھ صاحب کے اندر آج بھی وہ
موجود ہے اور وہ اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یوں بابا صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہوئے، دعائیں کرتے ہوئے، محبتیں بکھیرتے ہوئے ہمارا اگلا پڑاؤ عشاء کے قریب جو ہے وہ حضرت کرما والا سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں تھا۔ یہ جی ٹی روڈ پر ہی واقع، اس وقت غالباً 56 چک یا اس طرح کا کوئی چک ہوتا تھا، لیکن بعد میں چونکہ بابا جی آئے تو یہ کرما والا اصل میں جو ہے وہ انڈیا کا کوئی علاقہ تھا جہاں سے بابا صاحب تشریف لائے تھے، اور چونکہ آپ جو ہے وہ اس علاقے سے، تو یہ اس علاقے کا نام بھی جو ہے وہ کرما والا ہی پڑ گیا۔ یہاں ایک چیز ہمیں دیکھنے کو ملی کہ یہاں گنبد بڑے جو ہے وہ جگہ جگہ بنے تھے، یعنی خوبصورتی اس ایریے کی یا اس علاقے کی یا اس خانقاہ کی یہ تھی کہ درویشوں کے لیے، مریدوں کے لیے، آنے والے زائرین کے لیے تو جہاں جگہ بنی تھی تو وہاں گنبد ضرور ہوتا تھا۔ تو حضرت کرما والا سرکار رحمۃ اللہ علیہ فیض یافتہ تھے، حضرت میاں شیر ربانی شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ، تو وہاں سے آپ نے فیض حاصل کیا، وہی انداز ہے، وہی کمال محبت ہے، اور بڑی عالی شان مسجد ہے، اور ان کا تصوف کا ایک اپنا انداز ہے۔ کچھ جو ہے وہ سختیاں بھی فرماتے ہیں، یعنی جیسا عام طور پر ہوتا ہے کچھ بزرگ جو ہے وہ نارملی لیتے ہیں کہ چلیں جو مریدین جس طرح آتے ہیں بیٹھتے ہیں رہتے ہیں، لیکن ان کا کچھ انداز تھوڑا سا ڈیفرنٹ تھا، اور جو ہے وہ کچھ چیزیں سختی پر مبنی تھیں، جیسا کہ نماز کے اندر کہ پہلی صف کے اندر وہی آدمی کھڑا ہو سکتا ہے جس کی داڑھی جو ہے وہ حد شرع کے برابر ہے، یعنی ایک مٹھی سے کم اگر داڑھی ہے تو پہلی صف میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ جو پھر ہم درگاہ پر حاضر ہوئے اور انہوں نے جو ہے وہ قبر کی جو ڈھیریاں تھیں، یا جسے ہم جو مزار شریف کہتے ہیں، تو وہ قبر مبارک مزار شریف جو کافی اونچائی کے اندر، ایک دوست نے وجہ یہ بھی بتائی کہ اس لیے کہ بعض اوقات اب آپ جھک جاتے ہیں یا اس طرح کوئی طریقہ اختیار کرتے ہیں، تو خیر یہاں پند و نصائح بھی تھے، سختی بھی کی گئی تھی کہ ایسا کچھ، لیکن ڈھیریاں کافی جو ہے وہ اونچائی میں بنائی گئی تھیں۔ اندر چونکہ کیمرہ لے جانے کی اجازت نہیں تھی تو باہر سے ہی تھوڑا سا کیپچر کیا، اور جو ہے وہ درویشوں کو پھر جو حضرات ساتھ تھے ان کو بہت ساری باتیں بتائیں۔ سفر بڑا کمال کا رہا، بہت محبت بھری باتیں ہوئیں اور دعائیں بھی کیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو سچی محبت فرمائے اور ہمیں ان اولیاء کاملین کی مبارک زندگی کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کا جذبہ عطا فرمائے، ان کے ملفوظات عالیہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین۔